مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کے لیے ٹائم نہیں، کہیں باہر نہیں جانا، کہیں فکر نہیں کرنی، کہیں پیغام نہیں پہنچانا، سارا کام صحابہ کا، اولیاء کا تھا، میرا نہیں۔ حالانکہ اس امت پر قرآن فخر کرتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ وائے؟ کس لیے بہترین امت ہے؟ بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، بڑی ڈگریاں لیں گے، بڑے کارخانے بنائیں گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے یو آر دا بیسٹ۔ بٹ وائی؟ کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ کون کر رہا ہے یہ ہم میں سے؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ کس کے پاس ٹائم ہے؟ سوچئے، یہ واقعات، اصحاب الاخدود کا واقعہ جھنجھوڑتا ہے۔ وہ اخائی میں گر کر جل گئے، اللہ کا نام لینا نہ چھوڑا۔ مجھے بستر پر ایمان مل گیا، یار کچھ تو ایمان کا شکر ادا کروں۔ چلے میں کہتا ہوں خدمت نہیں کر رہے، شکر ادا کیا۔ کتنی بار سوال ہے میرا ہم سب سے، مجھے لائیو سنا جا رہا ہے کہ میں نے صرف اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے ایمان کی دولت دے دی ہے۔ شکوہ، شکایات، کمپلین ہی ختم نہیں ہوتی، یار کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پرابلمز بہت سارے ہیں۔ یار اللہ نے بن مانگے ہمیں مسلمان بنا دیا، اس کا کوئی شکر نہیں۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ایمان کی نعمت ایک طرف، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور بڑی بات، ایمان ملا، یہ بڑی نعمت ہے، مگر ایک اور بڑی نعمت پتہ ہے کیا ملی؟ کہ ایمان بھی ملا، کسی اور نبی کے امتی نہ بنائے گئے، نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ ہاں، یہ کتنی بڑی مہربانی ہوئی۔ میں 100 سال پہلے، میں 2000 سال پہلے بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بن سکتا تھا، حضرت موسیٰ کا امتی بن سکتا تھا، کسی اور نبی کا امتی بن سکتا تھا، مگر مجھ پر مہربانی کیا کی گئی کہ مجھے آخری نبی کا امتی بنایا۔ آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا انعام ہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تورات کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت تورات کرتے کرتے آپ کے سامنے ایک عبارت آئی، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت آئے گی کہ جو نیکی ایک کرے گی ثواب اس کو ملٹی پلائی بائی 10 ملے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ میرے نبی احمد مجتبیٰ کی وہ امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ ریکویسٹ کرتے گئے، ہر بار یہ جواب ملتا گیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جب اس امت کا کمال ہی اتنا بڑا ہے تو مجھ کو بھی اس امت میں شامل کر دے۔ یعنی میں اور آپ اس امت میں ہیں جس امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے بن مانگے، وداؤٹ اینی آسکنگ۔ ہم میں سے کس نے دعا کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ مسلمان پیدا کرنا اور آقا کا امتی بھی بنانا؟ نوبڈی آسک، کسی نے نہیں مانگا، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ پھر شکر تو کر لو یار، کس بات کا شکوہ؟ سچی بات یہ ہے ساری زندگی میرا سجدے سے سر نہ اٹھے تو اس پہ بھی شکر ادا نہیں ہوگا کہ میرے رب نے مجھے مسلمان بنایا، بن مانگے مسلمان بنایا، نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا۔ کبھی سوچا ہے کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے ہم پر؟ لیکن اس کی قدر کرو، اس کا شکر ادا کیجئے۔ جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، ویسے تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے مگر ویسے بھی پڑھتے رہا کر، اس میں بڑا پیارا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ بار بار کہو یا اللہ تیری مہربانی، مجھ جیسے بندے کو تو نے مسلمان، وہ مارے کھا کر مسلمان ہوئے، وہ پیٹھ جلا کر مسلمان ہوئے، وہ کوڑے کھا کر مسلمان، ہماری صحابیات شہید ہوئی ہیں، ان کے حمل گر گئے، کتنا مارتے تھے، سجدہ کرنے پر مارتے تھے، تلاوت کرنے پر مارتے تھے، اذان دینے پر مار کے، اور صحابہ کو مارتے تھے۔ اب بھول گئے، چھپ چھپ کر صحابہ عبادت کرتے تھے۔ آج مسجدیں بنی ہیں، پنکھے لگے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مزے سے ہم عبادت کر رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ پھر بھی ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ گھر کے پاس مسجد ہے مگر جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ ارے وہ بیچارے ترستے تھے جانے کو، مار پڑتی تھی۔ ذرا سوچئے نا، یہ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ ایمان آسانی سے ملا، عبادتیں کرنا آسان، مگر پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ تو خدا را ایمان کی قدر کیجیے۔ اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں یہ بڑا ضروری ہے بات کرنا کہ مسلمان ہونا بڑی نعمت ہے، مگر آپ کو پتا ہے مسلمان مرنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ